from New York, Late Night Show with Faik Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, झूठ और ड्रामा जब एक्सपोज हो जाएं तो झूठ बोलने वाले शख्स से लोग दूर हो जाते हैं, मां सिवा उन लोगों के जो उनके ज़र खरीद ग़ुलाम होते हैं या जो लोग ज़हनी तौर से कमज़ोर होते हैं, वही उनको फॉलो करते हैं, बाकी लोग दूर हो जाते हैं। सफदर मरियम साहिबा का जो हाल है वो ये है कि वो जब से सियासत में आई हैं वो मुसलसल झूठ बोल रही हैं, नित नए ड्रामे कर रही हैं और एक्सपोज हो रही हैं। देखिए, बाज़ वक़्त तो ऐसा लगता है जैसे इन्हें एक साजिश के तहत भेजा गया है कि जाइए, जाके सबके चेहरों से एक एक करके नकाब उतारिए, सबको एक्सपोज कर दीजिए। और अब आवाम जिस किस्म का रिएक्शन दे रही है उससे तो साबित होता है कि आवाम की आंखें खुलने लगी हैं। क्यों? अभी रिसेंटली मरियम साहिबा ने एक ट्वीट किया अपने बेटे की शादी के सिलसिले में जुनैद की कि देखिए, एक माँ जो है वो नहीं जा सकेगी, उसका बेटा जो है वो उसकी शादी हो रही है, हैं बेटा मेरा कोड़ी चढ़ेया और मैं नहीं जा सकूंगी। बड़ी एक दुख भरी ट्वीट उन्होंने की। उस पे पाकिस्तानी अवाम ने जिस अंदाज से अपना रिएक्शन दिया है वो काबिल सताइश है और वाक़ईतन लोगों में लगता है वो शऊर पैदा हो रहा है कि भाई झूठ और ड्रामेबाजी अब नहीं चलेगी। किसी ने क्या कहा था, बिल्कुल सही कहा था, यू मे फूल सम पीपल सम टाइम बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। ये मुमकिन नहीं है। अब लोगों के अंदर वो अवेयरनेस पैदा हो रही है। लुक, देखिए, सीधी सी बात ये है कि ये शादी पाकिस्तान में भी हो सकती है, इसलिए कि जुनैद पे तो कोई पाबंदी नहीं है और जिस लड़की से शादी हो रही है आयशा, उस पर भी कोई पाबंदी नहीं है। वो यहाँ आ सकते हैं, जुनैद की माँ भी यहाँ मौजूद है, जुनैद के फादर भी यहाँ पे मौजूद हैं। हाँ, अब ये तो पूरे इस ग्रुप के जो हैं आमाल हैं कि लड़के का नाना एब्सकॉन्डर है, मतलूबा है, भागा हुआ है, और लड़की के वालिद साहब एब्सकॉन्डर हैं, वो भागे हुए हैं। ठीक है ना? अब उनको मत बुलाइए, वो अगर नहीं ऐसे उनके हालात ऐसे हैं तो इनके माँ बाप तो मौजूद हैं, लड़की की माँ भी मौजूद होंगी, यहाँ पे शादी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इमरान खान को बदनाम करने के लिए ये ड्रामा रचाया जा रहा है और कहा जा रहा है। उनके वालिद साहब ने कहा फ़ोन करके कि कोर्ट जाओ और कोर्ट से कहो कि वो तुम्हें इजाज़त दे, और वो खुद ये फरमा रही हैं मैं कभी नहीं किसी से नहीं कहूँगी कि मुझे जाने की इजाज़त दी जाए। लोगों की सिंपैथी गेन की जाए अपने लिए, अपने साहबजादे के लिए जिनको वो फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहती हैं, जिनको वो रहीम यार खान से इलेक्शन लड़ाना चाहती हैं, और गालिबन एक सीट और एक साहब बता रहे थे लाहौर से भी। अच्छा, अब देखिए, ये ज़रा गौर कीजिए कि शादी कहाँ है। शादी उन साहब से है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो जिन्होंने LNG वो जो गैस का वो जो सिलसिला था उसमें अरबों रुपए की करप्शन की थी कतर से ख़रीदने में। और जो मजंग में, लाहौर में मजंग एरिया के जो लोग जानते होंगे, वहाँ पे आइसक्रीम बेचा करते थे। अब देखिए तरक्की करके वो कहाँ पहुँचे हैं। तो ये इस किरदार के लोग हैं। क्या शरीफ घरानों में ऐसा होता है? अच्छे पॉलिटिशियन ऐसे काम करते हैं? सब भगोड़ है, कोई भागा हुआ है, कोई जमानत में है, कोई जेल में है, और एक अफरा तफरी है। अच्छा, खैर छोड़िए, इससे सरफ नज़र कीजिए। देखिए, ये बात सोचिए कि ये एक शादी पे कितना खर्चा करते हैं। मैं कुछ अहम हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। जी, तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि ये एक शादी पे कितना खर्चा करते हैं, ये ज़रा अंदाज़ा लगाइए। ये इतना बड़ा खर्चा करते हैं, जो रकम पाकिस्तान से मार के लेके गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग की, ये वो सारी रकम है कि आप भाटी गेट से मोरी गेट और मोरी गेट से लाहौरी गेट और लाहौरी गेट से शाह आलम गेट तक के जो इलाके हैं उनमें जितनी लड़कियां रहती हैं उन सब की शादी का बंदोबस्त, उनके खाने का बंदोबस्त हो सकता है। इतनी बड़ी रकम ये खर्च करते हैं अपने बच्चों के लिए। अभी आपने देखा जरदारी ने जब अपनी बच्ची की शादी की थी, इतनी रकम खर्च की कि पूरे लड़काना की, पूरे दादू की
آدھے سندھ کی بیٹیوں کی جو ہے شادی ہو سکتی تھی، وہاں ایک لڑکی شادی کی. اور یہ کون سا پیسہ ہے؟ یہ وہی پیسہ ہے صاحبوں جو یہ اس ملک سے لے کے باہر لے جا کے جمع کراتے ہیں. ان کی یہ عیاشیاں ہیں. ملتان میں 2013 کا غالباً واقعہ ہے کہ ملتان میں 5 بہنوں نے اپنے والد صاحب، ان کے بہت ایک کسان تھا وہ بیچارہ، اس کی بیٹیاں تھیں، ان 5 لڑکیوں نے نہر میں چھلانگ لگا دی، خودکشی کر لی، جس میں سے 4 ڈوب کے مر گئیں، ایک کو بچایا جا سکا تھا. کیوں؟ جہیز کے پیسے نہیں تھے. یہ جہیز کے پیسے کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ اتنی غربت کیوں ہوتی ہے؟ ان کے بچوں کی شادیاں ایسے اور عوام کے ساتھ یہ مسائل. ذرا حقیقت پسندی سے جائزہ لیجئے، ذرا دیکھیے ان سے ہمارا تعلق کیا ہے. حقیقت پسندی کے ساتھ بات کیجئے. ان کا علاج لندن میں، ان کی شاپنگ لندن میں، ان کی جائیدادیں لندن میں، یہ عید کہاں ان کی؟ لندن میں. ٹھیک ہے، ان کے جو ویکیشن ہے وہ کہاں؟ لندن میں. شادی بھی لندن میں، ان کے دوست یار بھی لندن میں، کیونکہ یہ نواز فیملی جو ہے یہ دوسرے ممالک کے بادشاہوں اور بڑے جو لوگ ہیں ان سے دوستی کرنے کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں اور ان کو بہت استعمال بھی کرتے ہیں. یہ ہنر بھی ان کو آتا ہے. اچھا، اب یہ دیکھیے کہ یہ یہاں سے پیسہ وہاں لے کے جاتے ہیں. پاکستان سے ان کا کیا تعلق ہے؟ سب چیزیں تو ان کی لندن میں ہیں. پاکستان سے ان کا ایک تعلق ہے، وہ ہے کہ یہاں پہ آئیں، ووٹ کے ذریعے حکومت حاصل کریں، اور حکومت حاصل کرنے کے بعد جو ہے یہ وہ پیسہ ماریں اور اس کو منی لانڈرنگ کر کے لندن پہنچائیں بس. اور یا اس سے زیادہ یہ ہے کہ جب کوئی مر جائے فیملی میں تو اس کی لاش یہاں بھیج کر اس کو دفنا دیں. محل یہاں پہ ان کا موجود ہے، اس میں یہ رہتے ہیں، باقی ساری نظریں جو ہیں ان کی لندن پہ ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف کی والدہ کا انتقال ہوا، سب کی ماؤں کا احترام کرنا چاہیے، تو اس شخص نے کیا حرکت کی؟ ان کو پارسل بنا کے ان کی ڈیڈ باڈی کو بھیج دیا. ذرا اندازہ لگائیے. یہ اپنی ماں کی جنازے کو کندھا دینے نہیں آئے. ان کے بیٹے جو کہتے ہیں کہ ہم تو برطانوی شہری ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا، وہ اپنی ماں کو کندھا دینے، کلثوم بھابھی کا جب انتقال ہوا وہ ان کو کندھا دینے کے لیے نہیں آئے. یہ اتنے ڈرپوک، اتنے خود غرض لوگ ہیں جو صرف پاکستان آتے ہیں کمانے کے لیے. پیسہ کماؤ اور اس کے بعد جو ہے اس کو منی لانڈرنگ کر کے باہر بھیجو، اور باقی پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں آ کے حکومت حاصل کرنی ہے اور پیسہ باہر بھیجنا ہے. یہ وہ حقائق ہیں جن کو پیش نظر رکھنا چاہیے. جی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ اہم باتیں ہیں، ان کو اپنے پیش نظر رکھیے. میں یہ جانتا ہوں یہ 1783 کا زمانہ نہیں ہے جو فرانس میں لوئس کا زمانہ تھا کہ عوام جو تھی وہ بادشاہ کے محل پہ چڑھ دوڑی تھی اور اس کو وہاں سے بھگایا تھا، اور پھر بعد میں ان کے سر قلم کیے گئے تھے اور لوگ جو ہے وہ پھر بہتر طور پہ زندگی گزارنے لگے تھے. آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ یہاں پہ بھی بادشاہت ہو رہی ہے، وہ جمہوریت کے لبادے میں ہو رہی ہے. آپ ہی کا ووٹ آپ ہی کو ذلیل کیا جا رہا ہے، آپ ہی پہ حکومت کی جا رہی ہے، اور بادشاہوں سے بھی بڑھ کر عیاشیاں ہو رہی ہیں. اور تیاری یہ کی جاتی ہے کہ میں مر جاؤں گا تو میری بیوی نہیں تو بیٹا نہیں تو داماد، ہر وقت تیاری ہے اس کی. وہی بادشاہت ہے ان کی پوری. ان کی اپنی پارٹیز میں بھی کوئی جمہوریت نہیں ہوتی. پارٹی میں بڑے بڑے اہم لوگ ہوتے ہیں، ان کو سب کو پیچھے پھینکتے ہیں. وہی بادشاہت، وہی سوچ ہے یہاں پر. آپ کب جاگیں گے؟ سوال یہ ہے. عوام سے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ ان کے محلوں پہ چڑھ دوڑیں، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ تم اپنے ووٹ کے اختیار سے ان کو چوٹ لگاؤ. کب جاگو گے بھائی؟ کب جاگو گے؟ کب تک سو گے؟ یہ تمہارے ساتھ کب تک یہ سلوک کریں گے کہ تمہارے بچوں کے پاس جو ہے اسکول جانے کی فیس نہیں ہے، تمہارے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اور تم جو ہے وہ ایک بریانی کی پلیٹ کھا کے آنے کے بعد ان کے حق میں نعرے لگاتے ہو؟ اتنے ذہین قوم اور تم ایسی بات کرتے ہو؟ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. اب وقت آ گیا ہے کہ آنے والے الیکشن میں
آپ ان کو بھرپور انداز سے چوٹ لگائیے، اپنا حق استعمال کیجئے. یہ جمہوریت کے ذریعے بادشاہت کر رہے ہیں. کوئی ایک نشانی بتا دیجئے جو ان میں جمہوریت کی اور بادشاہت کی نہ ہو. یہ ساری بادشاہت ہے. اس بادشاہت میں تو پھر بھی کچھ خوبیاں تھیں، اس میں تو سوائے ان کی عیاشیوں کے، منی لانڈرنگ کے کچھ نہیں ہے. چاہے سندھ میں ہو یا پنجاب میں ہو، کہیں پہ بھی آپ جا کے دیکھ لیجئے. اگر آپ ان خیالات کا، آپ بھی خیالات ایسے رکھتے ہیں جو میرے خیالات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کو چوٹ لگائی جائے ووٹ کے ذریعے، تو برائے مہربانی پھر اپنے جیسے لوگوں کو پیدا کیجئے، یہ ویڈیو شیئر کیجئے. پاکستان کے ان غریب لوگوں کے حق میں جو غربت میں اس طرح پسے ہیں کہ ان کو یہ احساس تک نہیں ہو پاتا کہ ان کا حق کیا ہے اور ان پہ بادشاہت کیسے کی جا رہی ہے. ان کا حق دلانے کے لیے سملر تھنکنگ جو لوگ رکھتے ہیں، ہم خیال لوگوں کا ایک بڑا حلقہ پیدا کیجئے. بس ہر ایک اپنا فرض ادا کرے. میں آپ سے کہوں گا، اگر میرا تو یہ پکا ارادہ ہے، اگر آپ بھی یہ سوچ صحیح سمجھتے ہیں تو اس کو شیئر کیجئے اور اپنے خیالات سے ضرور نوازیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.